السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق ہے، جیسا کہ پہلے سے چل رہا ہے، کہ جب بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلا کام کیا کریں گے، پھر دوسرا کام کیا کریں گے۔ یہ دونوں سبق گزر چکا۔ آج تیسرا کام جس کا تعلق ہے عقیقہ سے، یعنی بچہ پیدا ہو تو تیسرا کام یہ ہے کہ اس کے نام سے عقیقہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بچے کے ساتھ عقیقہ ہے، پس تم اس کی طرف سے ذبح کرو۔ دوسری روایت میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے بچہ پیدا ہو اور وہ اس کی طرف سے ذبح کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ جانور کی قربانی کرے۔ یہ میں اس وجہ سے پڑھ دیا کہ حدیث سے ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا عقیقہ کیا۔ بہت ساری روایات اس سے ملتی ہیں، اس لیے عقیقہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی کرنا چاہیے۔ بعد نے تو واجب فرمایا عقیقہ۔ فائدہ یہ تو حدیث سے ثابت ہو گیا۔ اسلام میں کوئی بھی عمل یاد رکھیں، اس میں ضرور کوئی نہ کوئی فائدہ ہے اور حکمتیں ہیں۔ فائدہ، عقیقہ سے شیطان کے اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ جس بچے کا عقیقہ کر دیا جاتا ہے وہ بچہ شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ عقیقہ ایک قربانی ہے جو بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کی طرف سے ادا کی جاتی ہے، جس سے اس کو بہت فائدہ پہنچتا ہے۔ جس طرح دعا سے فائدہ پہنچتا ہے، حج سے فائدہ پہنچتا ہے، اسی طرح عقیقہ سے بچوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ شیطان سے حفاظت ہے۔ عقیقہ اللہ کی نعمت کا شکریہ ہے اور اس پر اظہار خوشی کا ایک طریقہ ہے کہ بچہ اللہ کی عظیم نعمت ہے اور والدین کو بچے سے محبت ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز شیطان سے حفاظت۔ عقیقے کا گوشت خود کھائیں، رشتہ دار، پڑوسی، دوست احباب، فقراء مساکین کو تقسیم کریں۔ یہ ہے فائدہ۔ تیسری چیز، بچے کا عقیقہ یعنی لڑکی کی طرف سے 1 اور لڑکے کی طرف سے 2 بکرا، یہ حکم ہے۔ اور اگر بکرا نہ کر سکے تو 2 حصہ۔ یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز، عقیقہ کب کریں؟ سنت یہ ہے 7ویں دن عقیقہ کریں۔ اس کی دلیل وہ صحیح روایات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ 7ویں دن پیدائش کا دن شامل کر کے 7ویں دن لیا جائے گا، یعنی جمعہ کے دن بچے کی پیدائش ہوئی ہے تو عقیقہ جمعرات کے دن کریں گے، یعنی 7ویں دن۔ دوسری صورت، اگر 7ویں دن نہ کر سکے تو 14ویں دن، 14ویں دن بھی نہ کر سکے تو 21ویں دن کرنا مستحب ہے۔ اس کے بعد کوئی ترتیب نہیں ہے، جب چاہیں عقیقہ کریں، لیکن مستحب 7، پھر اس کا ڈبل، پھر اس کا ترپل۔ اس کے بعد جب آپ کو میسر ہو، جتنا جلدی ہو سکے اس کے نام سے عقیقہ کریں، کیونکہ فائدہ بچے کو ہونے والا ہے۔ پھر لکھا ہے علماء نے کہ یہ ترتیب جو ہے یہ سنت اور مستحب ہے، لیکن عقیقے کا وقت پیدائش کے بعد سے لے کر
بلوغ تک ہے، بالغ ہونے تک، یعنی پیدائش کے بعد سے بلوغ تک کسی بھی وقت عقیقے کی نیت سے ذبح کرے تو عقیقہ کی سنت ادا ہو جائے گی۔ یہ ہے۔ اب جس بچے کا عقیقہ ہو رہا ہے اس کے بال کے تعلق سے بھی ہے کہ اس کا سر منڈوایا جائے، وہ کتابوں میں آیا ہے۔ تو یہ ہو گیا عقیقہ کب کرایا جائے، یہ چند باتیں تھیں۔ اور عقیقے کے بعد دوسری چیز ہے نام رکھنا، نام اچھا رکھے۔ میرے نبی نے فرمایا نام کا اثر نام پر پڑتا ہے، یعنی نبیوں والا نام، صحابہ والا نام، صحابیہ والا نام، بزرگان دین، علماء ربانیین والا نام رکھیں، انشاءاللہ آپ کے بچے پر اثر پڑے گا۔ یہ چند باتیں تھیں اسلام کے تعلق سے۔